نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 180 تک کا درس ہو چکا ہے. والدین کے وقار کے حوالے سے گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی تھی. شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ اولاد کو جب موت حاضر ہو تو اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کریں. یہ حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 10 سے منسوخ ہو گیا. جس سے وقار والدین ماں باپ کی عزت اور وقار کا زبردست پتہ ملا. اسی پہلو کو پروردگار آگے فرماتا ہے فمن بدلہ، جو کوئی بھی اس کو بدل دے گا. بدل دے گا کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ نہیں مانے گا، نہیں میں ماں باپ کے واسطے وصیت کرتا ہوں تو کرتا ہوں، میرے بابا ایسا نہیں ہوتا. موت حاضر ہو تو وصیت کرنے کا حکم ہے. تو بچہ ہے تو کیوں ایسا بولتا؟ ماں باپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بیٹا اگر بولتا بس پہلے میں پڑا تھپڑ دیتے ہیں، کیا بات کر میری تیرے کو عمر لگ جائے تو کیا کہ جملہ بولنا شروع کر دو. ایک سماجی سطح پر بھی آپ غور کیجیے. کوئی باپ ماں یہ نہیں چاہتا میرے سامنے میری اولاد نہ انتقال کرے، کبھی نہیں چاہتا. تو ظاہری طور پر رب العالمین بھی یہی چاہتا. تب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی شروع میں جو حکم تھا کہ اے اولادو تمہارے پاس موت آئے تو باپ ماں کو وصیت کرنا اپنے مال و دولت کے اور اپنے ترکہ کے حوالے سے. تو اس سے ایک تو وقار والدین بھی گھٹ رہی تھی، والدین کا وقار بھی گھٹ رہا تھا، اولاد ٹھیک ہونے کے پہلو تھے، اور ماں باپ کو ایک ظاہری دلی تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ باپ ماں کو اپنی اولاد کی موت کی خبر وہ سہ نہیں پاتے. اس لیے اللہ پاک نے کہا نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ پاک اے ماں باپ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے انتقال کے بعد تمہارے مرد بچوں کو عورت بچے کے مقابلے میں ڈبل ملنا. اللہ پاک نے بتائیے کر. تو اب دیکھیے ماں باپ کا وقار بھی اپنی جگہ پر سلامت رہا، اولاد کا احترام بھی اپنی جگہ پر سلامت. تو اسی تصور کے بارے میں اللہ فرماتا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو کوئی اس حکم کو، اس بات کو، اس حقیقت کو سننے کے باوجود بدل دے گا، چینج کر دے گا، نہیں مانے گا، فإنما اسمه على الذين يبدلونه، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلے گا. اس کی دنیاوی طور پر آج کی سطح میں بتاؤں، دھیان دیجیے گا. ابھی جو میرے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے ہماری شرعی عدالت میں، ناگپور کی ایک عورت
وہ مدینہ اپارٹمنٹ میں درس قرآن میں بھی رہتے ہیں. دو بھائی یا تین بھائی ہیں، دو تین بہن ہیں. دولت کے انبار ہیں. مہدی پٹنم میں پولٹری فارم کی بڑی 100-200 گز پر، ناگپور میں کہاں پورا ڈیٹیل بتایا. بڑے بھائی نے پہلے دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ایک دوسرے کی عزت کی توفیق بخشے. بڑے بھائی نے وہ باپ جس نے جتنی بھی دولت خریدی، جتنی بھی دولت بنائی، آنکھ بند کر کے جو بیٹا بھی سامنے رہتا اس کے نام کر دیا، بیٹی رہا تو اس کے نام کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ میرے سامنے تم سب کا ایک حکم ہے بیٹا، مجھے تم سب سے کوئی خطرہ نہیں. اس بڑے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو وہ بیٹا بیوی کے آنے کے بعد باپ پر اتنا ظلم اٹھایا کہ ساری جائیداد غیر محسوس طریقے سے رجسٹری کروائی. جبکہ اتنی دولت تھی کہ اگر تقسیم کر دیا جاتا تو سب لوگ خوش ہو کر کے کھاتے کماتے. بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، سب لکھوا دیا. عورت آ کر کے جو رو رہی تھی، اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کے نام کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑا بھائی باپ سے زیادہ ہم لوگوں کو دیکھتا تھا، اور آج باپ کو باندھ کر کے اپنے گھر میں رکھتا تھا. آئی سی یو میں ہے 6-7 مہینے سے. اگر خدمت کرنے بھی کوئی بہن جائے تو بہن کے شوہر کو یہ فون کر دیتا اپنی بیوی کو سمجھا دو نہیں تو اچھا نہیں ہوتا. اپنی سگی بہن کو نگیٹ کر رہا ہے اور بہنوں کو یہ وارن کر رہا ہے کہ بیوی کو سمجھا دو، میری بہن کو سمجھا دو. اس طرح سے لگتا ہے ایسا جب بول رہی تھی تو کہیں عذاب الہی نہ آ جائے. یہ وہی تصور ہے قرآن پاک. احکام الہی کو چینج کرنا، تبدیل کرنا. اے اولادو، ارے تو جاہل بھی رہے گا تو رب نے تیرا حصہ متعین کر دیا. تجھے نالج کی ضرورت نہیں، جو تیرا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، کہیں تجھے جانے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک نے متعین کر دیا. وہ بہن صرف ایک مطالبہ کرتی ہے، نوٹ کیجیے گا بھائی، جو تم نے لکھوا لیا ہے مجھے نہیں چاہیے، میرے باپ نے میری شادی اچھی کرا دی، بس باپ کا علاج کرا دو ان کی جائیداد سے. بس اتنا سے مطالبہ ہے. ایک فیکٹری بیچو گے تو امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے ان کا، لیکن نہیں کیا بولتا نہیں، وہ اب جنت کما لیے، بس جب تک ہے جب تک ہے. اے اللہ ہماری ماں کو ایسی اولاد سے باندھ رکھ، یہ بہتر ہے کہ ایسی اولاد پیدا، کیونکہ ایسی سب اولاد کی وجہ سے پورے معاشرے پر تباہی آتی، پورا ملک تباہ ہو جاتا. اللہ پاک نے وعدہ لے لیا ہے سورہ انفال آیت نمبر 133 میں کہ حبیب ہم عمومی جنرلی عذاب آپ کی خاطر نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر انفرادی طور پر کہیں ظلم ہوگا تو ہم اسے سہیں گے نہیں. چنئی میں کیوں ہوا؟ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ آزو بازو والے شہر کو محفوظ رکھا ہے اور وہاں دیکھیے تباہی؟ کیوں ایسا؟ یہی سب کی وجہ سے تباہی ہے. حقوق العباد کی پامالی اللہ معاف نہیں کرے. میں پیدا کیا، میں تجھے دیا، میں سب کچھ، میں خالق، میں مالک، میں رب العالمین. میں نہیں سوچا کہ کن کو کیا دینا، کیسے دینا، اور تو کون ہوتا ہے؟ وہ بھی فراڈ، دھوکہ دیا. اس لیے بڑے بات کتنی شرم کی بات ہے. یہ ثقافت کا شہر ہے، استغفر اللہ مانتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہے. اولادوں اس کو محسوس کروا، تم بھی باپ بن چکے ہو، تمہاری بیوی بھی ماں ہے کسی کی. تمہاری جب عمر جب پہنچے گی، تمہاری دولت کے ساتھ تمہاری اولاد اگر ایسا کر دے تو ذرا سوچے. نبی نے فرما دیا ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ نبی کا فرمان ہے جو 100% سچ ہے. آج بھی بہن اور چھوٹا بھائی یہی کہتا بھیا ہم خوش ہیں صرف آپ کے ان احسانات کو جو شادی سے پہلے ہم پر کیے ہوئے تھے، باپ سے زیادہ آپ میری کیئر کرتے تھے، ہم لوگوں کی کیئر کرتے تھے. بس ہم خوش ہیں، آپ جو چاہو لے لو، باپ کا علاج کرا دو اور ان کی جائیداد سے کرو. ہم نہیں کہتے ہم اپنی
اپنی کمائی کی جائیداد سے کرا، ان کی جو ہے ان کو جائیداد سے کرا. اگر خون مانگے جائیں گے تو تم نہیں دو گے؟ ان کی سبھی جائیداد نہیں دے رہے ہو، اگر خون کی ضرورت پڑی تو اولاد بھاگ جاتی ہے. نہیں، کفر ہے، لعنت ہے اللہ کی، رسول کی، سارے فرشتوں کی، سارے معبود کی ایسی اولاد پر. اللہ تعالیٰ ہماری زمین کو ایسی اولاد سے پوتر فرمائے، محفوظ فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو لوگ یہ حکم سننے کے بعد بھی چینج کر دیں گے، بدل دیں گے، مسلمان کہلاتے ہیں. یوسف نام ہے، کیا نام ہے، مسلمان کہلاتے ہیں. شرم ہو جائے. ابو جہل بھی شرما رہا ہوگا، اتبا شیبہ بھی شرما رہا ہوگا، کفاران عرب بھی شرما رہے ہوگی. یہ کیسا ضمیر ہے انتقال کر جائے. فروڈی یہاں تک بات محسوس کی جا سکتی، لیکن یار ایک عام انسان اگر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو دل دھڑک جاتا ہے کہ اس کی مدد ہونی چاہیے. چھوٹی سی بات ہے، اگر میرے خون کی ضرورت ہو، معلوم ہو کہ میرا خون ان سے میچ کھا جائے گا، تو بلڈ ڈونیشن کا مطلب دیکھا ہے نا، اپنے نبی کے نام پر دینے کو تیار ہے. اس میں آپ کچھ نہیں دیکھ رہے، کون ہے کیا ہے نہیں دیکھ رہے، انسان ہے. تو انسانیت کے ناطے آپ ان کا بالکل تیار دینے کو تیار ہے، کیونکہ مقصد ہے انسانیت کی بھلائی. اللہ پاک ہمارے والدین کو عزت و وقار عطا. حالانکہ ہم نے اس سے پہلے ہی وقار والدین کے عنوان سے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے، لیکن ابھی یہ کیس آیا، بہت تکلیف ہوئی. ماں اس کو یہ کہا میں نے کہ تم رب سے یہ دعا کرو، اے اللہ ہم سب بھائی بہنوں کو ہدایت عطا کرو. آج بھی ہم نے بھائی ہی کے جملے کی دعا کرنے گئی، ہم سب بھائی بہنوں کو ہدایت عطا کرو. کیونکہ اللہ پاک تیرے نزدیک کسی بھی چیز کی کمی نہیں. تو جب ڈھیل دیتا ہے تو کمی نہیں، پکڑنے میں بھی کمی نہیں. آج ان کی جوانی، ان کی طاقت، ان کی بیوی، ان کے ٹپ ٹاپ. ارے افسوس تو یہ ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے یعنی بھتیجا، وہ کہتا ہے سب کے سامنے کہ یہ سب میرے باپ کمائے ہیں، تم لوگ گھر سے نکلو. عیشی تعلیم کہاں سے؟ کتنی شرم کی بات ہے. لیکن اس کو کوئی اولاد تو ہو جاتی ہے اپنے، ارے بھائی چھوڑو نا، تو ہے نا، اپنے ہے نا، پھوپھو ہے نا، یہ ہے نا، یہ تو ہونا چاہیے. لیکن اولاد کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، میرے باپ کمائے ہیں، تم لوگ گھر سے نکلو. کیونکہ چھوٹے بھائی کو 3 منزلہ مکان ہے، دوسرا اوپر کا منزل جو ہے وہ اپنے نام لکھا لیا، چھوٹا بھائی اس میں موجود ہے وہ نہیں لکھا سکتا، کیونکہ سماج میں ملامت کا تھوڑا سا خوف ہے. تو چھوٹا بھائی یہاں تک بول رہا میں یہ بھی چھوڑنے کو تیار ہوں، باپ کا علاج کرا دو، یہ نہیں لے دو تو میرے باپ کا علاج کرا دو. ہم جا کر دو میں رکھ جائیں گے. یہ توفیق ہے. اللہ پاک نیک اولاد ہم سب کو عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے والد کو اللہ خیر سے صحت یابی عطا فرمائے، اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے کھڑا فرمائے، زندگی دے، توانائی دے، طاقت دے. مولا کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ قبول فرمائے. جو لوگ چینج کریں گے سننے کے باوجود، فإنما اسمه على الذين يبدلونه، تو ان کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو چینج کریں گے. ان اللہ سمیع علیم. مسلمانوں، لوگوں یاد رکھنا کہ اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. تم جو جو بول رہے ہو وہ سن رہا ہے، اور جو جو کر رہے ہو وہ جان رہا ہے. اللہ پاک کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو. ڈھیل دے رہا ہے تو تم ڈھیٹ ہو رہے ہو، نفسانیت کی بنیاد پر پکڑے گا تو سمجھ لیں گے. صدیاں گزر گئی، ہزاروں سینکڑوں برس ہو گئے. کن کو؟ فرعون کی لاش کو. آج بچے یوٹیوب اور سب وغیرہ پر دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، لیکن تم نے قرآن کا درس نہیں کیا. پارہ نمبر 10 یا 11 کے آیت کریمہ 11 کے آیت. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ نے صدیاں پہلے ارشاد فرما دی حبیب کی زبان سے، اے حبیب سنو، امت کو کہہ دو، فرعون کے لاش کو، جسم کو، بدن کو میں ان تمام لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا اور اس کو سلامتی کے ساتھ رکھوں گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. دیکھا ننجی کا نجات دوں گا،
کا تیرے بدن کو دیکھا یوٹیوب پر آج بھی تابوت میں ایک دم بالکل ویسے ہی ہے. تو اللہ پاک تیرے سامنے مرے سے بھی حفاظت کر سکتا ہے کہ اللہ وہ زندہ ہے اور وہ تیرا مومن بندہ ہے. ان کے جسم کی حفاظت فرما, روح کی حفاظت فرما, ان کو صحت کاملہ عطا. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی. اب آگے پھر دیکھیں آیت نمبر 182, فمن خوف من موص جنفا او اثما, تو جو لوگ وصیت کرنے والے کی طرف سے خوف کرے, جنفن ظلم کا, زیادتی کا, او اثما یا گناہ کا. ایک چھوٹی سی بات ہے, زید کا باپ ہے, کبھی ون سائیڈڈ اللہ تعلیم نہیں دیتا, یہ طے ہے ہر ایک کا حقوق, ہر ایک کے حقوق کو عدل کے ساتھ پیش فرماتا. ایسا نہیں کہ ایک دم خالی آپ کو کہتا ہے جھکتے رہو اور کھانے کی مت کرو, ایسا نہیں. اللہ پاک یہاں اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے گا, ایک بیٹا ہے, اب بیٹے کو لایا جو بہت نیک ہے, بڑا ہے, اور دیگر چھوٹے. ایک دم عام زبان میں ایک باپ ہے جو بیٹی کو بہت پسند کرتا ہے, خدمت کرتی, عموماً چھوٹی اولاد کو بہت پسند کی جاتی عموماً, اور اگر وہ اولاد نیک ہو تو ماشاءاللہ اور اچھے سے پسند ہو, نہیں نیک بھی ہو تو پسند کرتے ہو. تو باپ طبعی طور پر لکھ دیتا ان کے نام زیادہ, میں مالک بول دیتا. ایسوں کے لیے عدل اور مساوات قائم کرنے کے لیے اگر دوسروں کا سہارا لینا پڑے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں, جیسے آج آپ لوگ ایڈوکیٹ ہے, وکیل ہے, یہ سب کا سہارا لیتے ہیں, تو یہ قطعاً آپ لوگوں کی نیت میں یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے باپ کو زیر کر رہے ہیں یا جو مالک ہے ان کو ہم پسما کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. ایسا نہیں, ہم اپنے حق کے لیے ایسا کر رہے ہیں. ہمارے پاس بھی اولاد ہے, اگر ساری جائیداد انہیں کو لکھ دیا گیا تو ہماری اولاد کا کیا, ہم بھی ان کے بیٹے ہیں. اللہ پاک فرماتا کہ ترکہ کے حصول کرنے والوں, فمن خاف من موص, اگر وصیت کرنے والوں کی طرف سے تمہیں ظلم, زیادتی یا گناہ میں ملوث ہونے کا خوف ہو, فاصلح بینہم, تو ان کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. دیکھا کیسے بات کرو, والد صاحب میں بھی بیٹا ہوں, اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی تو آپ بتائیے, میں جھکنے کو تیار ہوں. تو بات کیجیے, نہ یہ کہ بالکل دشمن بن جائیے, نہیں تم نے ان کو پورا لکھ دیا تو جاؤ نا وہی رہو جا کے, نہیں. بات فاصلح بینہم, اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے تمہیں خوف ہو, خطرہ ہو ظلم کا, زیادتی کا, تو فوراً جائیے صلح کے لیے, خود بھی پیش ہوئیے, ارباب دانش کو, اصحاب رائے کو پیش کیجیے کہ وہ جائیں اور جا کر پوچھیں, بتائیں آپ کے بیٹے کو نگلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے, آپ نہ دینے کی وجہ کیا. اگر وہ بولتے ہیں ان سے میں پیار کرتا ہوں, ٹھیک ہے پیار کرتا ہوں, ان کے اسٹیٹس کو بھی دیکھیے, ان کو دیکھنے والے بہت ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو زیادہ دے دیجیے, یہ دے دیجیے, لیکن بیٹی کو ان کا شوہر ذمہ دار ہے, بیٹے کا ذمہ دار تو صرف آپ ہے, بیوی تو ذمہ دار ہوتی نہیں. اس لیے یہ سب جملے بول کر کے عدل کا درس, اصلاح کا پہلو, یہ سب درس اللہ تبارک کو دے گا کہ اگر باپ ماں کی طرف سے ایسا خوف ہو, خطرہ ہو, تو مشورے کرو, اصلاح کی نیت سے جھکو جا کر کے. جھکنے میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دین کا تو فائدہ ہے, کیونکہ تم جھک رہے ہو اس کے قدم میں جو جنت کا سبب ہے, جو راز ہے, جن کے وقار اور تعظیم کا حکم اللہ پاک نے دیا. تو جھکو جا کر کے کہ ہمیں کیوں آپ کر رہے ہیں, ہمیں کیوں آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں, کیوں مطلب ترکہ سے محروم کر رہے ہیں, کیا بات ہے, ہم نے کیا غلطی کر دی ہے. تو یہ جو آپ جھک رہے ہیں یہ آپ کی انسینٹی نہیں, آپ کی عزت ہے, یہ آپ کی توہین نہیں, آپ کی تعظیم ہے. عام باپ کے سامنے اگر کوئی بیٹا جھکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے بھی جھکے گی, لیکن اگر ہم اپنے باپ کے سامنے جھکے تو دوسرے کا باپ بھی یہی کہے گا کاش مجھے بھی ایسی اولاد مل جائے. توہین نہیں کرے گا بلکہ دعا کرے گا کہ واہ کتنا اچھا بیٹا ہے. تو یہ جھکنا دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا کرے گا اور آخرت میں تو کرے گا. تو فمن خاف من موص جنفا او اثما, اگر وصیت کرنے والوں کی طرف سے تمہیں خوف ہو, یہ اولادو, ظلم کا او اثما یا گناہ کا, فاصلح بینہم, پھر تم اصلاح کی نیت سے ان کے سامنے پیش آؤ, اصلاح کی نیت سے, دل ایک دم صاف ہو. بظاہر تکلیف کو ہو سکتا ہے اگر ایڈوکیٹ کو لے آئے, تم اس کو کیوں لائے,
تو والی صاحب یہ لوگوں پلک جانتے ہیں، قانون جانتے ہیں، بعد میں پیچیدگی نہ ہو، میں مقدمہ دائر کر سکتا ہوں اس طرح سے، پیچیدگی اس لیے لایا ہوں، نیت ایک دم صاف ہو اندر کی، الفاظ میں کچھ جارحیت، سختی اس لیے آ جا رہی ہے کہ اگر دھیرے سے بولے تو ڈانٹ دیں گے، نہیں میں کسی کو نہیں مانتا، ایسا کیسے نہیں مانے گا؟ گویا گناہ سے بچانے کے لیے آپ اس طرح کی سختی کر رہے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا فلا اسم علیہ، تو ایسا کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں۔ دل آپ کا صحیح ہو، عقیدہ آپ کا صحیح ہو، نیت آپ کی صحیح ہو۔ کیسے آپ کی نیت صحیح نہیں؟ جو باپ اپنے بیٹے کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کر سکا، ہر چیز کی ضرورتیں، ہر چیز اور ہر ضرورتوں کو پوری کیا، آج اس باپ کو گناہ کرتے ہوئے کیسے دیکھیں گے آپ؟ اگر اس قسم کی بھی اگر وہ تو اصلاح کی نیت سے اگر ایسا ماحول قائم کیا جائے اور ارباب دانش اور اہل فقہ کے ساتھ صلح صفایا کے پہلو ہو، عدل کا تقاضا پورا کیا جائے، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا۔ دیکھا، اولاد کو بھی بخش دے گا اللہ، باپ کو بھی بخش دے گا، باپ کو بھی بخش دے گا۔ گویا اللہ کبھی بھی ون سائڈ ایک پہلو نہیں دیتا، ہر ایک کا وقار دیتا، ہر ایک کی عظمت کو دیتا، ہر ایک کی حیثیت کو دیتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہو کیوں کہہ کے پکارتے ہو؟ بیٹی کہہ کے پکار، دیکھ وہ بہو بھی تجھے باپ کہہ کے پکارتی ہے۔ تم بہو کہو گے تو سسر ہی کہیں گی نا، بہو مت کر، بیٹی کہہ کے پکار، تیری بیٹی کو بھی بیٹی ہی کا درجہ ملے گا دوسرے کے گھر۔ اگر تو نے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی کا درجہ دیا ہے، کون باپ نہیں ڈانٹتا اپنی اولاد کو؟ یہ ذہن تو اپنی بہو کو، میرے پاس بھی بیٹیاں ہیں ماں، میں اپنی بیٹیوں کو اگر نہیں ڈانٹا ہوں، تیرے کو ڈانٹ رہا ہوں، تکلیف ہو رہی ہے، اور میرے بیٹے کو تیرے مالک کا باپ ہوں میں، تیرے شوہر کا باپ ہوں میں، تیرے مالک کا مالک ہوں میں، تیرے مالک کو پیٹا مارا ہوں میں۔ اس طرح کا اگر ذہن دیا گیا، کوئی گھر ساس بہو کا نہیں ہوگا، ہر گھر باپ ماں کا، ہر گھر بیٹے اور بیٹیوں کا ہوگا، ہر گھر رسپیکٹڈ ماحول میں قائم ہوگا۔ ایسا ماحول قائم ہو تو نیت صحیح ہو، ارادے ہمارے صحیح ہو، عقیدے ہمارے صحیح ہو، تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ تھوڑا روزے سے تعلق رکھتی ہے، میں تھوڑی سی اس مہینے کے حوالے سے 2-3 باتیں بتا دوں۔ ماہ ربیع الاول شریف ہم پر سائے لگن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو نبی نے کلمہ پڑھایا وہی کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ وہ پڑھے وہی کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، جو تصور ان کا وہی تصور ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارا ایمان اور ہمارا بیس نہیں بنایا، ان کے ایمان کو ہمیں کہا کہ اپنے ایمان کا بیس بنانا۔ چنانچہ قرآن میں آیت نمبر 37 میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تب ہدایت پر رہو گے۔ تو صحابہ کرام کا کیا تصور تھا، کیسا تصور تھا آپ دیکھیں گے۔ تو جب تک رسول پاک 63 سال کی عمر پاک کا صحابہ پر رہے، ہر حال میں نبی پاک کی عظمت، احترام، وقار، ان کی شان میں ذرہ برابر بھی آنچ آنے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا، آنچ نہ لانے کا تصور تک نہیں کیا۔ اور جب تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام نے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک ادا کو اس طرح سے یاد رکھا کہ آج آپ جو کچھ بھی نبی کے بارے میں جانتے ہیں وہ صحابہ کا احسان ہے۔ اگر ان کی ادا کو صحابہ نہ لکھتے، بتائیے نبی اس طرح نوٹ کرتے تھے، نبی اس طرح انگلی کرتے تھے، یہ کون بتائے گا؟ جو دیکھا ہوگا وہی نا، اور دیکھنے والی ذات کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کا احسان، ادائے مصطفیٰ جو ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی شکل میں ہے، یہ سچائی ہے کہ صحابہ کرام کا سب سے بیسٹ تصور ہوتا تھا رضائے مصطفیٰ، خوشنودی محبوب، اللہ کے رسول کی خوشنودی۔ اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت سورہ توبہ کے آیت نمبر 62 اتر گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے مومن کو خاص طور سے ایمان کی شان بتاتا ہے، اللہ و رسولہ احق ان یرضوا المؤمنین، کہ اے ایمان والو اگر تمہیں اللہ اور رسول میں خوش کرنے کی دلی تصور اور دلی نیت اور دلی تمنا ہو کہ تم اللہ اور رسول میں کس کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو میں کہتا ہوں میرے حبیب کو خوش کر دو، میں آٹومیٹک خوش ہو جاؤں گا۔
اللہ پاک فرماتا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول میں زیادہ حقدار رسول ہے کہ ان کو خوش کرو ان کانوا مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو۔ تو آج جو بھی جلسے ہیں، جلوس ہیں، محفلیں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ گھر میں کریں گے وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن سب سے بڑا اہتمام میلاد النبی کے مہینے میں یہ کیجیے کہ کم سے کم درود کی محفل ضرور رکھیے گھر میں، مرد ہو بچے ہو، ایک نہ ایک دن جمعہ ہے یہ روز کرے تو ماشاءاللہ پڑھنا تو خیر کثرت سے کیجیے، کیونکہ درود ہی ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، فرشتے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہی نہیں ہے جس میں اللہ آپ کے ساتھ ہو، نہیں۔ نماز آپ سمپل پڑھیں، سمپل ثواب آپ کو ملے گا، ساتھ نہیں۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق آپ کے ساتھ ہو جائے تو اب راضی آٹومیٹک ہونا، اس لیے درود کا جو کانسیپٹ ہے، درود کا اہتمام کیجیے، گھروں میں درود کی محفل سجائیں گے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے کثرت سے۔ جو گھر میں ہماری بہنیں عورتیں اگر ناپاک ہیں تو ناپاک صرف نماز سے آپ کو روکا گیا ہے، روزے سے آپ کو روکا گیا ہے، فرضیہ عبادتیں پریکٹیکلی طور پر جو جسمانی طور پر ہے ان عبادتوں سے روکا گیا ہے، درود سے آپ کو روکا نہیں گیا۔ آپ صاف ستھری رہو، گھر میں اس کا اہتمام کرو، اشوار آنکھوں سے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جب اچھا ماحول قائم ہوگا تو اس کا اثر باہر بھی شروع ہوگا، باہر جب شروع ہوگا تو معاشرے تک جائے گا، معاشرے تک جائے گا تو پورا ملک ہو جائے گا۔ اور اسی کو کہا اللہ پاک نے رحمت للعالمین، ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، لیکن جب رحمت عالمین کے لیے ہے تو آمنہ کے گھر میں کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس رحمت کا تصور گھر سے ہوگا، گھر سے اس رحمت کا تصور ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہماری اولاد کے حق میں قبول ہو، اور اولاد چاہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ عزت و وقار کے ساتھ رہے، ہمارے بہنیں ہماری مائیں ہمارے گھر میں سب لوگ عزت و وقار کے ساتھ رہے، تو فارمولہ یہ ہے کہ نبی کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، رب بھی راضی ہو جائے گا، اور خالق راضی اور افضل المخلوقات راضی تو ساری کائنات راضی ہو جائے گی۔ کہیں شریعت کی پامالی نہیں ہوگی، حقوق کی پامالی نہیں ہوگی، کیونکہ یہی بنیاد ہے۔ بنیاد آپ کی صحیح رہی تو انشاءاللہ سب کچھ آپ کا ہمارا صحیح رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروردگار آنے والا عظیم الشان سایہ فیض مہینہ جو ہم پر ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کو صحیح سوچ صحیح فکر کے ساتھ اس میں سعادت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک کی آمد بہار کے سب کو طفیل میں قبول فرمائے۔ مولا وہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، ہم سب عالم میں بستے ہیں مولا، اے اللہ ان کی رحمت سے ہم سب کو بھی بہرور فرما، ہم سب کو بھی سعادت مند فرما مولا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول فرما لے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کو ایک بنا، نیک بنا، اچھا بنا، پکا بنا مولا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے سے بچا مولا، غیبت چغلخوری رشوت ستانی سب سے بچا لے مولا۔ ہم سب کو اداؤں کے اعتبار سے صحابہ کرام کی ادائیں عطا فرما مولا، ایمان وہ عطا فرما مولا جو تیری بارگاہ میں خوش کر دے مولا، تجھے خوش کر دے، تیرے حبیب کو خوش کر دے۔ یا اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں اعمال کا بدلہ چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے مولا۔ ہم سب سے سب لوگ خوش رہے مولا، سب سے ہم بھی خوش رہے۔ یا اللہ عزت کی زندگی عطا فرما مولا، ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔